اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدة لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في كل العالم آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین اور عزیز نوجوانان قوم، تقریباً 1.5 ماہ مسلسل انگریزی میں گفتگو کرنے کے بعد اب اردو میں گفتگو کرتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ جھجک جلد ہی دور ہو جائے گی۔ بہرحال کہیں درمیان میں اگر مجھے اپنی روانی میں اپنے مفہوم کو جلد ادا کرنے کے لیے کوئی انگریزی الفاظ ایکسپریشن استعمال کرنے پڑیں تو مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ آپ سب حضرات ان کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ شاید کچھ بزرگ خواتین ایسی ہوں کہ جن کے لیے وہ بات مشکل ہو، لیکن یہ کہ میں عموماً اس موقع پر اس کا اردو مترادف بھی بعد میں پیش کر دیا کرتا ہوں، اپنی سی کوشش کروں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور بر عظیم پاک و ہند۔ اس ضمن میں سب سے پہلے میں اس لفظ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر بر صغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اسلم، پروفیسر محمد اسلم، جو ایک بہت بڑے عالم دین کے داماد بھی ہیں۔ سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ داماد ہیں، دینی مزاج ہے۔ انہوں نے ادھر توجہ دلائی کہ بر صغیر بہت غلط لفظ ہے، اصل میں انڈین سب کانٹیننٹ کا ترجمہ ہوگا بر عظیم، بر اعظم، بہت بڑی خشکی کا علاقہ۔ بر صغیر تو آپ چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سی خشکی۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کوئی چھوٹی سی خشکی نہیں ہے، اسی لیے اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، ملک سے اوپر ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اس کے لیے جو لفظ تجویز کیا ہے وہ بر عظیم ہے، عظیم سے اوپر اعظم ہے۔ بر اعظم جو بھی 5 6 7 بر اعظم ہیں دنیا میں، کانٹیننٹس ہیں، یہ سب کانٹیننٹ ہے، تو عربی میں اعظم سے نیچے عظیم ہے۔ بر عظیم پاک و ہند، اگرچہ اس کے لیے بر عظیم پاک و ہند ہی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایک بات اور میں جغرافیے کے حوالے سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے پر جب بھی کبھی عظمت کا دور آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر ملک پر، ہر خطے پر یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی کوئی علاقہ زوال سے دوچار ہوتا ہے، کبھی عروج کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ہندوستان پر جب بھی کبھی عروج کا دور آیا ہے تو افغانستان بھی لازماً اس کا حصہ رہا ہے۔ چاہے وہ ہندوؤں کا دور تھا، وہ عروج چاہے ہندوستان کے اندر سے ابھرا، چاہے وہ چندر گپت موریہ کا دور تھا یا کنشک کا دور تھا یا اشوکا کا دور تھا،
ان تمام ادوار میں افغانستان تابع رہا ہے ہندوستان کے۔ پھر جب مسلمانوں کی آمد ہوئی ہے تو افغانستان کی جانب سے ہوئی ہے، اس میں بھی مغلیہ دور ہو یا اس سے پہلے کے خاندان غلامہ کا زمانہ ہو، تو افغانستان بھی ایک حصہ رہا ہے اسی بر عظیم پاک و ہند کا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ کوسیجن نے جب ایک تجویز پیش کی تھی، بہت سے حضرات کے علم میں شاید نہ ہو، یہ جو ہماری جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ اور اس کے بعد جب صلح کرائی گئی تھی تو اس وقت کچھ تجاویز آئی تھی۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف گریٹ انڈین پیننسولا، اس کے نام سے یہ روسی تجویز تھی کہ افغانستان سے لے کر اور بنگلہ دیش تک ان تمام ممالک کو ایک وفاق میں منسلک کر دیا جائے۔ تو اس کا نام تجویز ہوا تھا روسیوں کی طرف سے دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، اور گریٹ انڈین پیننسولا واز ٹو اسٹارٹ فرام افغانستان، دین ویسٹ پاکستان، دین بھارت، لنکا، آل دیز، سری لنکا اینڈ دی اسمالر سارک کنٹریز اینڈ انکلوڈنگ بنگلہ دیش۔ تو صرف یہ جغرافیے کے اعتبار سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ جب ہم بر عظیم پاک و ہند کی بات کرتے ہیں تو اس کے ایک ضمیمے کے طور پر ذہن میں رکھیے کہ تاریخی اعتبار سے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ افغانستان کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی کیا اہمیت میری گفتگو سے ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ ایک جسے کہا جاتا ہے کہ انسانی آبادی کے اعتبار سے بھی ذرا ذہن میں ایک نقشہ جما لینا چاہیے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ کل دنیا کی آبادی اب مانا جاتا ہے کہ 600 کروڑ ہونے والی ہے، لگ بھگ 6 بلین۔ ان میں 120 کروڑ مسلمان ہیں، 1/5 آف ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن۔ اس میں سے 20 کروڑ ہیں تقریباً کہ جو عالم عرب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ عربی النسل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ شمالی افریقہ کا بہت بڑا علاقہ عربی النسل نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ عرب کلچر، تہذیب، زبان اس پر چھا گئی، لہذا وہ عالم عرب میں اب شریک ہے۔ لیکن یہ پورا عالم عرب بھی 20 کروڑ سے زائد نہیں ہے، جبکہ بر عظیم پاک و ہند میں 40 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ اس سے اصل میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بقیہ جو غیر عرب مسلمان ہیں دنیا میں وہ پھر 60 کروڑ ہیں۔ تو 120 کروڑ کی یہ بھی ایک تقسیم اپنے ذہن میں رکھیے، عالم عرب میں 20 کروڑ اور بر عظیم پاک و ہند یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، اور اس میں شامل کر لیجئے افغانستان بھی جب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ 40 کروڑ سے متجاوز ہے، کم نہیں۔ اور بقیہ پورا جو ہے انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکستان، پھر چائنا میں جو کافی بڑی آبادی موجود ہے، پھر ایران، ترکی، پھر یہ مختلف جو افریقی ممالک ہیں، ان سب کو شامل کر لیجئے جو کہ نیچے کے افریقی ممالک ہیں، تو وہاں سب کو ملائیں گے تو وہ 60 کروڑ بنے گا۔ اب یہ تو صرف یوں سمجھیے کہ ایک تاریخی جغرافیائی پس منظر میں نے اپنی گفتگو کا جو ہے مرتب کیا ہے۔ اب آئیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں اسلام اور بر عظیم پاک و ہند کے موضوع پر گفتگو جو ہے اس کے لیے پہلے جو ایک وسیع تر تناظر ہے وہ سامنے آ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام صرف بر عظیم پاک و ہند سے متعلق نہیں ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں، اور پھر ان کی ایک تاریخ ہے، اس حوالے سے ایک زیادہ وسیع تناظر میں، ایک وسیع پس منظر میں میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ کے سامنے آئے۔ وسیع تناظر جو ہے امت مسلمہ کا اور اسلام کا، وہ میں دو مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری تاریخ جو ہے مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی یا اسلام کی، اگرچہ ایک اعتبار سے تو اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا، ایک ہی دین ہے حضرت آدم سے اور اس دم تک اس دین میں کوئی فرق نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، صرف شریعت کے اندر جزوی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، نماز کی شکل بدلتی رہی، روزے کے احکام بدلتے رہے، دین تو ایک ہے۔ لیکن اس وقت ہماری گفتگو میں لفظ اسلام وہ دین کہ جس کا یوں سمجھیے دین اسلام کا وہ آخری ایڈیشن، مکمل ایڈیشن، جس کا آغاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس دین اسلام اور پھر اس دین کی علمبردار قوم امت مسلمہ، ان کے اعتبار سے ایک میں یہ چاہتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں نہیں بھی ہیں۔ اسلام ایک حقیقت ہے، مسلمان اس کے لیے ایک جسد کی حیثیت تو رکھتے ہیں،
لیکن ان دونوں کو سنونیمس سمجھنا، ہم معنی سمجھنا درست نہیں ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے جو کہ اسلام پر عمل پیرا بھی ہو سکتی ہے اور صرف نام کی مسلمان بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہماری آج کی عظیم اکثریت ہے۔ اسلام تو وہ اصل میں ابدی تعلیم ہے جو کہ قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے۔ تو اسلام اور مسلمان ایک اعتبار سے ایک شے ہیں، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو مسلمانوں سے پہچانے گی۔ علامہ اقبال کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ میں بھول رہا ہوں اس شعر کو، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ایران اگر کچھ ہو جائے، کسی اور کو کوئی خرابی ہو جائے، تو نہ مر جائے گا ایران کے مر جانے سے۔ پہلا مصرع مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ مسلمان تو در حقیقت ایک پیمانہ ہے، اس میں جو میں ہے، جو نشہ ہے، وہ اسلام ہے۔ مسلمان پیمانہ ہے، اس کے اندر وہ جو بھی سرور ہے وہ تو در حقیقت اس شراب کا ہے کہ جس کا نام یہاں پر وہ اسلام۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اب یہاں ساقی جو ہے وہ امت مسلمہ ہے اور جام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم سمجھ لیں کہ ایک اعتبار سے یہ ایک ہے، دنیا ان کو ایک سمجھے گی، اسلام کو مسلمانوں کے حوالے سے سمجھے گی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک نہیں۔ اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے، ان 1400 سالوں میں اسلام پر کلی عروج، جس کو ہم یہ کہیں کہ جس میں اسلام بتمام و کمال موجود تھا، وہ کل 50 برس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 22 برس، بلکہ ان میں سے بھی صحیح معنی میں صرف 11 برس جو کہ مدنی زندگی کے ہیں ان کو شمار کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد 30 برس خلافت راشدہ کی۔ اس کے بعد سے مسلسل ڈاؤن فال ہے، مسلسل ڈاؤن فال ہے۔ اس کے بعد سے وہ اسلام آج تک دنیا میں دوبارہ بتمام و کمال قائم نہیں ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں 2.25 برس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی ناقابل ذکر جو ہے وہ ایک وقفہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کہیں کہیں اچھے مسلمان حکمران یقیناً ہوئے ہیں، بڑے آئیڈیل، اور دنیا میں یعنی حکمرانوں کی حیثیت سے ان کی مثال پیش کرنا جو ہے وہ شاید ناممکن ہو جائے، لیکن یہ کہ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے پھر نہیں آیا۔ وہ نظام کلی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جو بتمام و کمال 30 برس قائم رہا ہے، اس کے بعد سے آج تک وہ نظام دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اب سے کوئی 5 صدی قبل اس کی نشأت ثانیہ کا ایک آغاز ہوا ہے، اگرچہ وہ آغاز بہت گریجول ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس وقت صرف بتانا یہ ہے کہ اسلام پر صرف ایک دور آیا ہے عروج کا اب تک، اس کے بعد سے مسلسل 1300 برس زوال ہی زوال ہے، درجہ بدرجہ زوال۔ البتہ یہ کہ اب سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ 70 برس قبل، 5 صدی قبل، ایک جو ہے اپورڈ موومنٹ نشأت ثانیہ کے عمل کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ہونا ہے، اس کو پورا ہونا ہے لا محالہ، اور دوبارہ دنیا میں اسلام اپنی اسی کامل شکل میں دوبارہ آئے گا، اور وہ گلوبل ڈومینیشن کے ساتھ آئے گا۔ اس کے لیے میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر وہ میں شائع بھی کر چکا ہوں، کثرت کے ساتھ اپنی تقاریر میں بیان بھی کی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی حیات طیبہ سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخی۔ آپ نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ اذا شاء یرفعها۔ نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، پہلا دور ختم ہو جائے گا۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، اب دوسرا دور آئے گا۔ فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت ہوگی لیکن عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی نظام کا فرق نہیں ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا، لیکن جو خلافت ہوگی وہ عین اسی نقشے پر ہوگی کہ جو نبوت کا نقشہ ہے۔ فرمایا کہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ہوگا، ظالم ملوکیت۔ اب یہ ملوکیت ہے جو ہمارے ہاں بنو امیہ کی آئی، اور سب سے بڑھ کر اس نے شکل اختیار کی ہے پھر بنو عباس کے دور میں جا کر۔ اس کے بعد ملوکیت ہے مسلمانوں کی، سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں،
کہنے کو تو خلفاء تھے لیکن حقیقت میں وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ تو نہیں تھا. وہ تو بادشاہتیں تھیں، انہوں نے محل بنائے. بغداد کے محلات میں بھی آپ یوں سمجھیے کہ کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے لا کے جمع کر دیا گیا. ہزارہا کنیزیں ہیں اور رقص و سرود کی محفلیں ہیں، ناؤ نوش ہے، سب کچھ ہوتا تھا. تو جو دنیا میں ہوتا ہے شہنشاہوں کے ہاں وہ سب کچھ وہاں ہونے لگا تھا. اس کو کہا گیا ہے عضو یعض، کہتے ہیں کاٹ کھانا، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اسی دور میں، اسی ملوکیت کے دور میں واقعہ کربلا ہوا، اسی میں واقعہ حرہ ہوا، اسی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے، کربلا میں حضرت حسین علی اور ان کے نامعلوم جتنے ساتھی جو ہیں شہید ہوئے. پھر یہ کہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں آپ کو معلوم ہے کہ سینکڑوں تابعین بڑے اونچے سطح کے وہ شہید کیے گئے. یہ سارا ظلم کا زمانہ ہے. محمد ابن قاسم ہندوستان آئے، چونکہ پاپولر ہو گئے تھے اور اندیشہ تھا کہ ملوکیت کے لیے یہ خطرہ نہ بن جائے، واپس بلا کے شہید کر دیے گئے. حالانکہ جس رفتار کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے یہ پورا بر عظیم پاک و ہند اسی وقت مسلمان ہو گیا ہوتا. اور اتنا نیک نوجوان کہ ہندوؤں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو دیوتا مانا. اتنے اس نوعمری کے اندر اس کی نیکی اور تقویٰ کا یہ عالم ہے، اس کی پارسائی کا یہ عالم ہے. بت بنا لیے، پوجنے شروع کر دیے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جو پھر ان کے لیے جو ہے خطرہ بن گئی. پاپولیرٹی جو ہے، کنگ شپ اسے گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی مد مقابل کوئی قوت اٹھ کھڑی، بلا کر شہید کر دیا گیا. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا دور جو ہے تیسرا. حضور نے فرمایا ثم تکون ملکا عاضا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ ذا شاء یرفعها. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. چوتھا دور آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری یعنی غلامی والا کی ملوکیت آ جائے گی. اب اس وقت صحابہ نے اسے کیا سمجھا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے. آج ہم سمجھ سکتے ہیں بات کہ پھر جو ہم پر غلامی کا دور آیا، مغربی امپیریلزم، کہیں انگریزوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں ولندیزیوں کے غلام، یہ غلامی کا دور آیا. کہیں شاہ انگلستان ہمارے حکمران تھے، ملکہ انگلستان ہماری حکمران تھی، کہیں کچھ اور تھا. تو یہ چوتھا دور تھا. حضور کے کہنے کے مطابق آپ نے فرمایا یہ بھی رہے گا، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ ذَا شَاءَ يَرْفَعُ. پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ کولونیل رول ہے میرے نزدیک کہ جو کچھ ختم ہو گیا کچھ ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی یوں سمجھیے کہ انڈائریکٹ کنٹرول اس کولونیل رول کا ہم پر باقی ہے. اگرچہ بظاہر مسلمان ممالک کہلاتے ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، کتنے ہیں اللہ جانے، کیا فرق پڑتا ہے، زیروز کتنے ہی بڑھاتے چلے جائیں. اگر زیرو ہی ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں. تو بہرحال وہ تعداد کے اعتبار سے جتنا چاہے فخر کر لیں کہ اتنے ملک مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں سے کون سا ہے کہ جو واقعتاً آزاد ہے اور خود مختار ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. پھر یہ کہ واقعتاً جس نے کوئی اسلام کی طرف رخ کیا ہو. تو یہ معاملہ جو ہے بہت تاریک ہے، وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے. لیکن آخری بات آپ نے فرمائی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اور دوسری حدیثیں ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جب وہ آئے گا تو گلوبل ہوگا. میں اب ساری احادیث اس وقت بیان نہیں کر سکتا. میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں. بلکہ جب میں پچھلے سال آیا تھا تو اسی موضوع پر ٹرمائل ان دی مسلم امہ کے عنوان سے میں نے تقریریں کی تھی. پھر جا کر انہی موضوعات پر میں نے مسلسل نوائے وقت میں مضامین لکھے. ان مضامین کو پھر میں نے جمع کیا ہے اس کتاب کی شکل میں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، تاریخ کدھر جا رہی ہے اور حضور نے کیا پیشین گوئیاں کی. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہونی ہے. اتنی قطعی خبریں ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں پھر کسی مسلمان کے لیے جسے حضور کی نبوت پر ایمان حاصل ہے کسی درجے میں، کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ ہوگا. اور جب ہوگا وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا. تو اسلام کے اعتبار سے جو میں نے بات عرض کی ہے وہ یہ ہے، ایک عروج پھر زوال. اور اب جو وہ دوبارہ عروج شروع ہوا ہے تو بہت گریجول ہے. حضور کے زمانے میں عروج 20 برس میں ہو گیا ٹوٹل. آپ نے فرد واحد سے بات شروع کی اور یوں سمجھیے کہ یوں عروج گیا 20 برس کے اندر. اس کے بعد زوال جو ہے وہ پھر بہت لمبا ہے، 1000 برس کا زوال ہے، 1200 برس کا زوال ہے. اب یہ ہے کہ اس صدی کے ربع اول کے بعد سے، اس صدی سے مراد ہے میری آف کرسچن ایرا، اس صدی عیسوی کا ربع اول سن 1920 اور 24-25 کے بعد سے یوں سمجھیے کہ ایک دوسرا عروجی عمل شروع ہوا ہے، لیکن بہت گریجول ہے. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور نے ایک سٹیپ چڑھائی چڑھوا دی
اور 20 برس کے اندر اندر ایک ٹوٹل ریولوشن برپا کر دیا، اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ لیکن اگر یہ 100 برس میں بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ عمل ادھر جا رہا ہے، اب عروج ہے اس کا، لیکن اس کی تکمیل میں ابھی کتنا وقت اور لگے گا یہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا۔ البتہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں پر اس دور میں 2 عروج اور 2 زوال آ چکے ہیں، اور مسلمانوں کا اب تیسرا عروج کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ میں اصل میں اس کو فرق کو اس اعتبار سے لانا چاہتا تھا کہ اسلام کا تو ایک ہی عروج ہوا تھا، پھر مسلسل زوال ہے۔ البتہ مسلمانوں کے اس عرصے میں 2 عروج 2 زوال آ چکے ہیں۔ البتہ اب تیسرا عروج مسلمانوں کا اور دوسرا عروج اسلام کا وہ کوئنسائڈ کر رہے ہیں، وہ ساتھ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ یہ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس کے لیے میں نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے یوں سمجھیے کہ 20 برس قبل، اور حالت اعتکاف میں لکھا تھا۔ 1974 کے رمضان میں حالت اعتکاف میں لکھا تھا، جو پھر امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، 2 عروج اور 2 زوال۔ اس لیے کہ حضور کی ایک بڑی پیاری حدیث مجھے ملی۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت پر بھی وہ سب حالات واقع ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل جیسے ایک جوڑی کے 2 جوتے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو میں حیران رہ گیا، یعنی تشبیہ اور تمثیل کا کمال ہے کہ جوتیوں کا جوڑا اوپر سے آپ جب دیکھیں گے رکھا ہوا تو اس میں فرق ہوگا، اس لیے کہ ٹوز جو ہیں ان کی ڈائریکشن کی وجہ سے، پنجے کی رخ کی وجہ سے فرق ہوگا۔ تلوے جوڑ دیجئے، کوئی فرق نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کاربن کاپی ہے مسلم امہ کی تاریخ اور سابقہ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں سابقہ امت مسلمہ کے 4 عروج بیان کیے گئے بنی اسرائیل کے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 دفعہ فساد اور اس کی وجہ سے زوال، اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے کہ تم پر 2 دفعہ تمہیں عروج ہوگا۔ وہی 2 دفعہ کا عروج اور 2 دفعہ کا زوال ہماری تاریخ میں ہے۔ اب ذرا جلدی سے گن لیجئے، یہ مضامین سارے جو ہیں وہ موجود ہیں ان کتابوں کے اندر۔ وہ کتاب جو ہے میری انگریزی میں بھی موجود ہے، دی رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور یہ کہ تنظیم اسلامی کی جو ہماری کتابیں ہیں 6-7 کتابوں کا ایک سیٹ ہے، اس میں تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے اعتبار سے یہی مضمون جو ہے موجود ہے اردو زبان میں۔ بہرحال یہ اس کے میں صرف چند حوالے اس وقت دے رہا ہوں۔ ان کا پہلا عروج کا دور تھا حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت طالوت، جن سے شروع ہوا 100 برس کا دور تھا۔ یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ تھی۔ پھر زوال آیا، اور زوال میں 2 چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ ان کی چونکہ 2 مملکتیں بن گئی تھی حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد، 2 بیٹوں نے علیحدہ علیحدہ بنائی۔ ان 2 مملکتوں میں سے پہلی مملکت ایسیرینز نے شمال سے آئے، سوریا کے لوگ اس زمانے کے پرانے، انہوں نے ختم کر دی، تہس نہس کر دی۔ اور اس کے بعد بیبیلونیا مشرق کی طرف سے آیا نیبوکڈ-نظر، اس نے جو تباہی پھیری ہے، 6 لاکھ آدمی قتل کیے، 6 لاکھ کو لے گیا یروشلم سے۔ یروشلم میں 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی۔ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ تو مسجد بنائی تھی انہوں نے، تو جس کو اب ہیکل کہہ دیں، ٹیمپل کہہ دیں، وہ تو ایک نبی کا بنایا ہوا تھا، تو وہ تو در حقیقت اللہ کی عبادت کے لیے تھا۔ اب آپ اسے ٹیمپل آف سولومن کہیں، ہیکل سلیمانی کہیں، جو چاہیں کہہ دیں، وہ تو یہودیوں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ لیکن انہوں نے جو بھی اللہ کی عبادت کے لیے مرکز بنایا تھا، اس کو مسمار کر کے 2 اینٹیں تک سلامت نہیں رہنے دی۔ 12 لاکھ کا شہر تھا اس وقت، یاد کیجئے، آج سے یوں سمجھیے کہ 2500 برس قبل کتنا بڑا شہر ہوگا، کیا تہذیب ہوگی، کیا تمدن ہوگا۔ حضرت سلیمان نے جنات سے جو تعمیرات کروائی تھی، یہ خود ہیکل انہی کا بنایا ہوا ہے، انسانی تو تعمیرات یہ ہے ہی نہیں اس حوالے سے۔ لیکن جو تباہی آئی ہے ان پر، یہ ان کا پہلا دور زوال تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نقشے پر آئے، منظر پر آئے، اسی لیے وہ انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کیونکہ ان کا رینائسنس جو ہوا حضرت عزیر کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے توبہ کی منادی کی، لوگوں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی عیاشیوں کو، بدماشیوں کو چھوڑو۔ پھر اس قوم کو ہوش آئی، پھر جاگے، اپنی اصلاح کی، پھر اللہ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم نفیرا۔ تو مکابی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ پوری تفصیل ویسے اور جگہوں پر بھی آپ کو مل جائے گی، میری اپنے اس کتابچے میں بھی ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی تفہیم کے ذیل میں یہ کافی تاریخی حوالے جو ہیں اس کے اندر دے رکھے ہیں۔ جو لوگ
ریفرنس چاہے وہ وہاں پر مطالعہ کر لیں. پھر عظیم مملکت مکابی سلطنت قائم ہوئی ہے، بڑی عظیم مملکت. اس کے بعد پھر زوال آیا. اور اب جو دوسرا زوال آیا، زوال کیوں آتا ہے؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب طاؤس ہو، رباب ہو، عیاشی ہو، بدماشی ہو تو ظاہر بات ہے قومیں پھر ختم ہوتی گر جاتی. تو پھر دوبارہ زوال آیا ہے تو پھر دیکھیے دو یورپین قوموں کے ہاتھوں آیا. فرسٹ آف آل گریکس، دے مالڈ دیم، انہوں نے ان کا ستیہ ناش کیا. اور اس کے بعد رومنز، اور رومنز ہی کا اقتدار بعد میں رہا. پہلے وہ رومی جو تھے وہ بت پرست تھے. کچھ عرصے کے بعد 300 قبل حضرت مسیح کے بعد 300 برس کے بعد انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لی. لیکن یہودیوں کی پٹائی مسلسل پہلے بت پرست رومیوں نے کی اور پھر جو بھی عیسائی رومی تھے انہوں نے کی. ان کے اوپر وہ عذاب کا دور مسلسل چل رہا تھا. اس صدی کے آغاز میں آ کر وہ پروسیس جو ہے ریورس ہوا ہے. وہ میں بعد میں بات کروں گا، ورنہ ان کا دوسرا زوال جو ہے اس وقت سے چل رہا ہے. It's 2000 years long period of downfall. اسی کو وہ ڈائسپورا کہتے ہیں. اس لیے کہ سن 70 میں ٹائٹس رومی نے جب دوبارہ گرا دیا، کیونکہ یہودیوں نے واپس آ کر اپنا ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تھا. 70 عیسوی میں دوبارہ گرایا گیا. اس وقت سے 1924 برس ہو گیا وہ گرا پڑا ہوا ہے. وہ تو صرف ایک دیوار ہے جس پاس جا کے ماتم کر کے یہ آ جاتے ہیں، وین وال جس کو کہتے ہیں. ورنہ ان کا کعبہ جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ 1924 برس ہو گئے ہیں کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے. یہ تو اب ہوا ہے اس صدی میں، وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. لیکن ان کا وہ سیکنڈ ڈاؤن فال کنٹینیو کر رہا ہے. پہلا عروج حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا ہے. پہلا زوال، پہلی پٹائی اشوریوں کے ہاتھوں، سلطنت اسرائیل کا خاتمہ. دوسری پٹائی نبوکدنضر عراقی کے ہاتھوں، بیبیلونیا عراق کا نام تھا، اس کے ہاتھوں. اور بالکل یہودا کی مملکت عظیم وہ بھی ختم. پھر عروج ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کے نتیجے میں، مکابی سلطنت قائم ہوئی. پھر زوال ہوا تو پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹے، اسکندر اور پھر سلوکس وغیرہ جو اس کے جانشین تھے. اور اس کے بعد جو پٹائی ہوئی ہے تو پھر وہ رومنز کے ہاتھوں ہوئی ہے. پہلے وہ رومنز جو تھے وہ بت پرست تھے، پھر وہ رومن جو ہے عیسائی ہو گئے، لیکن مسلسل پٹائی کرتے رہے. یہودی پٹتا ہی رہا ہے ساری عمر. یہ اس کی تاریخ ہے، اور اسی کے لیے اس کو ڈائسپورا کہتے ہیں. پھر تو منتشر ہو گئے. سن 70 کے بعد تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یروشلم میں. وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا ہے یروشلم کو تو انہیں آنے کی اجازت دی ہے. لیکن عیسائیوں نے یروشلم کے جب سرنڈر کیا تھا تو ان کی صلح نامہ تھا اس میں یہ شرط تھی کہ آپ بھی، یعنی حضرت عمر اور مسلمان بھی، یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. It was a term dictated by the Christians of Jerusalem. آ سکتے ہیں یہاں، they can visit, but they can't settle here. یہ در حقیقت اس معاہدے کی ایک شق ہے جس معاہدے کے تحت کہ سرنڈر کیا ہے یروشلم کے عیسائیوں نے اپنا شہر حضرت عمر علیہ السلام کے سامنے. بہرحال ان حقائق کو نوٹ کیجئے. تو اب اس کے بعد آئیے مسلمانوں پر بھی وہ 4 دور. میں کاربن کاپی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا پہلا عروج خلافت راشدہ، 4 صحابہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے بعد سے زوال شروع ہوا. اس کے بعد مسلمانوں کا زوال نہیں شروع ہوا، اسلام کا زوال شروع ہوا. مسلمانوں کا تو عروج ہی عروج چل رہا. بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، 300 برس کم سے کم ایسے گزرے ہیں خلافت راشدہ کے بعد کہ دنیا میں طاقت تھی تو عربوں کی اور مسلمانوں کی، سطوت تھی تو عربوں کی اور مسلمانوں کی، علم تھا تو عربوں کا اور مسلمانوں کا، فنون تھے تو عربوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس، روشنی تھی تو صرف عربوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس. تھرو آؤٹ دی ورلڈ. یورپ جو ہے اس وقت it was plunged into darkness. اسے خود کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے یہ ڈارک ایرا ہے، یہ دور ظلمات ہے، دور ظلمت ہے. تو وہ ایرا جو ہے وہ ڈارکنس کا، اگنورنس کا. سائنس پڑھنا حرام تھا، فلسفہ پڑھنا حرام تھا. پاپائیت کا جو نظام تھا اس کے فتوے تھے. کہیں پتہ چل جائے کسی گھر میں فلسفے کی کتاب ہے اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. نہ سائنس پڑھ سکتے تھے نہ فلسفہ پڑھ سکتے تھے. ڈارک ایجز، دے کال اٹ ڈارک ایجز. بہرحال علم، روشنی جو بھی تھی مسلمانوں کے پاس، اگرچہ اسلام کا نظام جو تھا وہ نہیں تھا، یہ دور ملوکیت تھا. اس کے بعد پھر زوال آنا شروع ہوا. زوال کا سبب وہی جو میں نے عرض کیا، وہی ناؤ نوش، وہی عیاشیاں، وہی دنیا کی طلب. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر زوال آیا. اب دیکھیے زوال بھی 2 مرتبہ آیا. ان پر پہلا زوال آیا تھا اشوریوں کے ہاتھوں جو شمال سے آئے تھے. ہم پر بھی پہلا زوال آیا کروسیڈرز کے ہاتھوں جو شمال سے آئے.
یروشلم ہاتھ سے نکل گیا، بیت المقدس کی بے حرمتی ہوئی، 1,20,000 مسلمان قتل ہوا ہے، اس کی یروشلم کی گلیوں کے اندر خون کی ندیاں تھیں جب وہ داخل ہوا ہے۔ یہ خود جو ہے مغربی مورخین جب لکھتے ہیں، گبن وغیرہ، تو ان کا بھی معلوم ہوتا ہے شرمسار ہے اس وقت، گویا کہ زمین میں نگاہیں گڑی جا رہی ہیں، اس لیے کہ گھوڑے جیسے کروسیڈرز کے جب داخل ہوئے ہیں تو ان کے گھٹنوں تک خون تھا، خود خون کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اتنے مسلمان قتل ہوئے، اور سارا میڈیٹرینین کا ساحل وہ لے گئے تھے، تمام شہر، اور اس کے بعد اربوں میں دم نہیں تھا کہ واپس لے سکتے۔ کروسیڈرز کو بھگانے والے سلجوقی، ترکان سلجوقی اور کرد، یہ خون تھا کہ جنہوں نے مقابلہ کیا، ورنہ عرب ختم ہو چکے تھے، اپنی عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد یوں سمجھیے کہ دوسرا جو ریلا آیا ہے وہ تاتاریوں کا آیا، کروڑوں مسلمان قتل، خوارزم شاہ کی سلطنت ختم، ایران ختم، افغانستان ختم، عراق تک پہنچے 1258 میں۔ ایک کھال کے اندر جانور کے لپیٹ کر اور سڑک پر ڈال کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں تلے کچلا ہے، جس پر کہ پھر شیخ سعدی نے مرثیہ کہا تھا، آسمان را حق بود گر خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، آسمان خون بھی برسائے تو جائز ہے، کیسا زوال ہوا ہے امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت اور خلافت کا۔ وہ دن اور آج کا دن مسلم امہ کی قیادت جو ہے عربوں سے چھین لی گئی، معزول کر دیا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ سورہ محمد کے آخر میں جو آیت آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، جو مشن دیا گیا تمہیں ہم نے عظمت بڑی دی، فضیلت بہت دی، محمد تم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، پھر یہ کہ تمہاری زبان میں ہم نے اپنا آخری کلام اتار دیا، پھر اگر تم اگر اپنی جو ہے وہ اس سے رخ موڑو گے اور اپنی جو ہے بے رخی کرو گے، تو پھر جو کچھ ہوگا وہ تو یہی ہے کہ تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ یہ فرق ہے سابقہ امت مسلمہ اور اس امت کی تاریخ میں، کہ ہمارے ہاں پھر جو رینائسنس ہوا ہے، ورنہ اس یعنی فال آف بغداد کے بعد جو حال تھا عالم اسلام کا، اگر آپ اس وقت نقشہ کھینچیں تو معلوم ہوتا کسی طرح سے کوئی امید نہیں تھی کہ مسلمان یا اسلام دوبارہ کہیں سر اٹھا سکتا۔ لیکن معجزہ کیا ہوا؟ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خیز۔ یہ میریکل ہوا ہے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا اور مارا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ پلیز نوٹ اٹ، یہ بہت اہم لینڈ مارکس ہیں ہسٹری کے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں نوٹ کرا رہا ہوں، آگے چل کر وہ بات آئے گی میری گفتگو میں، لیکن یہ کہ تاریخ کا یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، تھوڑے نہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شہر کے تمام آبادی جو ہے مسلمان قتل کیے گئے، پھر ان کے صرف سر جمع کیے گئے، باڈیز تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، سریاں، ان کو جمع کر کے پہاڑی کی شکل دی گئی، اس پہاڑی پر تخت جما کر، اور وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی۔ یہ امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے، امت مرحومہ جسے بڑا زوم ہے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، جیسے سابقہ امت کو زوم ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، تو اللہ نے یہی فرمایا قرآن میں، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر تمہیں پھر عذاب کیوں دیتا ہے، تم پر یہ کڑی سزائیں کیوں آئی ہیں، نبوکدنضر کے ہاتھوں کیوں تمہیں پٹوایا۔ بہرحال یہ جو تھا اس کے بعد جو ہمارا رینائسنس ہوا ہے وہ عربوں میں نہیں ہوا، رینائسنس غیر عرب، ترک، انہی میں سے اصل میں یہ چار تھے جو کہ اتراک مختلف نکلے ہیں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت قائم کی، the Mughals they are also Turks۔ ترکان تیموری، ترکان صفوی ایران کے اندر سلطنت قائم ہوئی، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ، یہ سارا علاقہ جو ہے شام، عراق، یہ وہ سب ترکان سلجوقی، سلاجقہ، اینڈ دین دی آٹومان ٹرکس، ترکان عثمانی، انہوں نے جو عظیم سلطنت قائم کی ہے، جو رومن سلطنت کی قائم مقام بنی، رومن امپائر۔ رومن امپائر بھی کبھی 3 بر اعظموں کو محیط تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور پورا مشرقی یورپ،
ان دی سیم وے دی گریٹ آٹومان امپائر وہ بالکل اس کی سکسیسر ہے. پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، اور پھر یہ کہ پورا مشرقی یورپ یہ اس کے زیر نگین تھا. عظیم سلطنت عثمانیہ. 300-400 برس پھر مسلمانوں کے بڑے عظمت کے دور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ مسلمانوں کی عظمت ہے، اسلام کی نہیں ہے وہی ملوکیت. ہندوستان میں بھی ہے تو ملوکیت ہے، ایران میں بھی ہے تو ملوکیت ہے، اور ترکان عثمانی کی بھی ہے تو ملوکیت. ان میں نیک لوگ بھی ہوئے، ہمارے ہاں بھی نیک لوگ بھی ہوئے. ناصر الدین محمود جیسا درویش بادشاہ بھی ہوا، ہمارے ہاں عالمگیر اورنگزیب جیسا آدمی مغلوں کے اندر پیدا ہو گیا. لیکن یہ انڈیویجولز ہیں، یہ کلیکٹیو نظام کی بات نہیں ہے. اس طرح وہاں پر بھی بڑے اچھے اچھے حکمران ہو گئے. خاص طور پر کردوں نے جو ہمیں دیے ہیں، جو بھی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے درویش بادشاہ، لیکن تھے بادشاہ. وہ اسلام والا نظام دوبارہ نہیں آیا ہے. میں نے اسی لیے پہلے وہ بات علیحدہ کر دی تھی کہ اسلام کا معاملہ علیحدہ رکھیے، مسلمانوں کا علیحدہ رکھیے. اسلام کا تو ایک عروج اور بڑا سٹیپ عروج تھا وہ، اور پھر زوال، اور پھر اب دوبارہ شروع ہوا ہے ایک عروج، بہت گریجولی چل رہا ہے. مسلمانوں کا ایک عروج، ایک زوال، ایک عروج، دوسرا زوال. یہ دوسرا پھر جب اس کو زوال آیا ہے، یہ جیسے وہاں آیا تھا یورپین قوموں کے ہاتھوں، ایسے ہی ہم پر آیا یورپین قوموں کے ہاتھوں. عربوں نے سائنس، فلسفہ، علم، روشنی یورپ کو دی اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے. کارڈووا، گریناڈا، ٹلیٹلا، یہ تمام جو ہے اس کی یونیورسٹیوں سے یہ جرمنز، رومن، اٹالینز اور فرینچ، یہ طالب علم آتے تھے اور آ کر وہاں پہ تعلیم حاصل کر کے جاتے. جیسے آپ یہاں آتے ہیں آج کل تعلیم حاصل کرنے، پھر یہ کہ آپ جاتے نہیں یہیں بیٹھ جاتے ہیں، یہ مصیبت ہو گئی ہے آپ کی. ورنہ وہ آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے اور واپس جاتے تھے. اپنا ملک نہیں بھولتے تھے، اپنی قوم کو اس کو تیاگ نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ کہ حاصل کرتے تھے، جاتے تھے. حاصل کر کے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں رینائسنس شروع کیا، حاصل کر کے گئے ہیں تو انہوں نے مذہب کی ریفارمیشن شروع کی. بوتھ دی موومنٹس، چاہے وہ رینائسنس کی تحریک تھی اور چاہے ریفارمیشن کی تھی، وہ عربوں کے زیر اثر فرام اسپینش یونیورسٹیز دس علم فلوڈ ٹورڈز سینٹرل یورپ. سینٹرل یورپ کے 3 ممالک ہیں. بہرحال اس کے نتیجے میں وہاں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے اسپین کو صاف کیا. 1492 صفایا. اسے کہتے ہیں عربی میں ایک کہاوت ہے، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو زیادہ کھلا پلا کے موٹا کرو گے کسی روز تم ہی کو کاٹے گا. تو یورپینز کو علم، سائنس، فلسفہ سارا مسلمانوں نے دیا. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، یہ بالکل ڈارک ایجز میں تھے. میں تو بتا چکا ہوں آپ کو کہ سائنس پڑھنا جرم تھا، زندہ جلا دیا جائے گا آدمی. فلسفہ پڑھنا جرم تھا، زندہ جلا دیا جائے گا. یہ تو مسلمانوں کے ہاں سے یہ علم جو ہے وہاں گیا. لیکن پھر جو ہے سب سے پہلی محسن کشی جو کی ہے انہوں نے، وہ یہ کہ اسپین کا خاتمہ کیا. اور اس کے بعد سے پھر وہ سیلاب جو نکلا ہے آپ کے علم میں ہوگا. 1492 فال آف گریناڈا، خاتمہ آئیبیرین پیننسولا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ، صفائی. 1498 واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا، کیونکہ ابھی لینڈ روٹ جو تھا ایشیا کی طرف اور افریقہ کی طرف وہ ان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے کہ ترکان عثمانی کھڑے ہوئے تھے. دی گریٹ آٹومان امپائر واز دیئر. گیٹ جو ہے سنبھالا ہوا تھا انہوں نے. لینڈ روٹ سے وہ جو ایشیا یا افریقہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے. دی اونلی روٹ واز راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ اینڈ ٹورڈز دی فار ایسٹ. جاوا، سماٹرا، ہندوستان، اب یہ ایک ایک کر کے جو ہے مسلمانوں کی عظیم مملکتیں گرتی چلی گئی. ڈچ آ گئے، فرینچ آ گئے، برٹش آ گئے. ان کے درمیان پھر آپس کی جنگیں چلی. ہندوستان میں فرانسیسیوں کی اور برطانویوں کی جنگیں چلی ہیں. بہرحال یہ ہمارا دوسرا دور زوال ہے جو شروع ہوا ہے فال آف اسپین سے، اور اس کے بعد سے ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جبکہ گریٹ آٹومان امپائر جسٹ ڈسپیئرڈ اینڈ وینشڈ فرام دی میپ آف دی ورلڈ. میرے دوران درس وہ حدیث آئی تھی، حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کہ کھانا جب چن دیا جاتا ہے دسترخوان پر تو مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، آئیے تناول فرمائیے. دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی. تو ایک کسی نے پوچھ لیا صحابی نے، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا حضور اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوگی تمہاری.
لیکن تم ہو جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ ہوتا ہے، جھاگ ہوتا ہے، حیثیت کچھ نہیں ہوتی کا وسائل سیل۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، وہن، واو ہا نون، وہن۔ پھر پوچھا کسی نے مل وہن یا رسول اللہ، حضور یہ وہن کیا بلا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف یہ پیدا ہو جائے گا، تم نوالا تر نوالا بن جاؤ گے اقوام عالم کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا نقشہ ایگزیکٹلی اس حدیث کا ہے۔ عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا انگریزوں نے، عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت۔ اگر عرب ترک بغاوت نہ کرتے ترکوں کے خلاف، ابھی یورپین طاقتوں میں اتنا دم نہیں تھا۔ اگرچہ ترکی جو ہے وہ مرد بیمار شمار ہو رہا تھا، یورپ کا مرد بیمار، لیکن اب بھی وہ اوور پاور نہیں ہو سکتا تھا ان سے۔ لیکن یہ کہ جب اس کی کمر میں جو ہے خنجر عربوں نے بھونکا ہے، تب یہ ہے کہ پھر وہ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ ہزاروں ترک جو ہیں عربوں نے ذبح کیے اپنے ہاتھ سے۔ یہ ہماری تاریخ کا بدترین باب ہے۔ جیسے اس صدی میں مشرقی پاکستان میں مسلمان نے مسلمان کو ذبح کیا ہے، اسی طریقے سے اس صدی کے شروع میں یہ جو ہوا ہے عربوں نے جس طرح، اور حرم میں ذبح کیا ہے۔ حرم جو آپ گئے ہوں گے مکہ مکرمہ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باب عبدالعزیز کے سامنے اوپر بڑا سا ایک قلعہ بنا ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ قلعہ ہے ترکوں کا، یہاں توپیں لگی ہوئی تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے تو جو ترک سپاہی بہرحال حرم میں آتے تھے تو نہتے آتے تھے، جو ترک سپاہی حرم میں تھے ان سب کو گھیر کر وہاں ذبح کر دیا جا رہا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے وہاں سے توپیں چلا سکتے تھے، انہوں نے توپ نہیں چلائی کہ کہیں حرم کو گردن نہ پہنچ جائے۔ یہ حال ان کا تھا اب تک بھی، کہ اس اپنے گئے گزرے دور میں بھی، حالانکہ جب یہ ہوا ہے 1979 میں معاملہ یہی، جب عربوں نے خود ٹیک اوور کیا ہے ان کے کچھ لوگوں نے حرم کو، اور وہاں ہنگامہ ہوا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے گولیاں چلا چلا کے حرم کو چھلنی کیا ہے، اور سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن ترکوں کے اندر یہ حمیت کا عالم تھا اس وقت تک بھی، حالانکہ بہت ڈاؤن فال ہو چکا تھا، لیکن مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ اس قوم کے اندر ایک بنیادی شرافت کا عنصر ہے، وہ بنیادی شرافت کا عنصر یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ترک سپاہی جو ذبح کیے جا رہے ہیں سین حرم کے اندر، لیکن انہوں نے کوئی گولہ باری نہیں کی، اس لیے کہ اس کا اندیشہ یہ ہے کہ نقصان حرم کو پہنچ جائے۔ بہرحال یہ سب سے تلخ باب ہے جو اس صدی میں جو زخم ہمیں لگے ہیں، جو مغربی امپیریلزم کا سب سے بڑا زخم ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ تصور یہ دیا شام للشامیین، المصر للمصریین، یہ جو نعرہ ہے یہ اس صدی میں لگا ہے، اس سے پہلے پورا ڈاؤن فال ہمارا جو ہے وہ اس نعرے سے خالی ہے۔ Every Muslim was an international citizen of the whole Islamic world. He could move from west to east. He needed no passport, no visa, nothing of the sort. اب ابن بطوطہ مراکش سے چلتا ہے اور ہندوستان میں جا کے وزیر لگ جاتا ہے، وزیر، کوئی نہیں پوچھتا تمہاری نیشنلٹی کیا ہے۔ یہ اس صدی تک تھا۔ Every Muslim was international citizen of the whole Muslim world. یہ اس مغربی تہذیب نے آ کر اور مغربی استعمار نے آ کر جو چرکے لگائے ہیں، اب آپ 100 ملک ہیں، کتنے ملک ہیں، 50 ملک ہیں، ہر ملک میں نیشنلٹیز ہیں، ہر ایک ملک کے اندر جو ہے ہر ملک جو ہے وہ نیشنلٹی تو نہیں ہے، کرد علیحدہ ہے اور وہ عراقی عرب علیحدہ ہے اور فلاں علیحدہ ہے، اور ہمارے ہاں نہ معلوم کیا کیا ہے، بلوچی علیحدہ ہے، پٹھان علیحدہ ہے، پنجابی علیحدہ ہے، سرائکی علیحدہ ہے، جو MQM علیحدہ ہے، وہ تو سب کا سارا جو نعرہ چل، لیکن یہ ساری بنیادی بیماری صرف اس صدی میں آئی ہے۔ پلیز نوٹ اٹ، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ مسلمان جو ہے وہ ملت ایک اخلاقی طور پر گر گئے، دنیاوی اعتبار سے گر گئے، لیکن یہ کہ ملت کی وحدت کا تصور جو ہے وہ اس صدی کے آغاز تک موجود تھا۔ ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا انٹرنیشنل شہری ہے، کوئی اس کے لیے پابندی نہیں۔ بہرحال یہ دوسرا دور زوال ہمارا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انتہا کو پہنچا ہے اس صدی کے آغاز میں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ اب اس کے بعد انہوں نے بغاوت عربوں سے کروا کے وعدہ یہ کیا تھا کہ تمہیں آزادی دیں گے، پھر وہ دیا انہیں جو وہ رہے نام اللہ کا، بانٹا اس کو، یہ تم لے جاؤ وہ تم لے جاؤ، یہ فرانس کو دے دو شام کا علاقہ، یہ عراق کے اوپر انگریزوں کا تسلط رہے گا، مصر پر انگریزوں کا رہے گا، لیبیا کے جو ہے وہ اطالویوں کے پاس رہے گا۔ یہ دور جو ہے بدترین دور، چھینا جھپٹی کر کے ٹکڑے کر کے اس امت کے، عالم عرب کا خاص طور پر، یہ اصل میں یہ کلائمیکس ہے، ورنہ چل تو رہا ہے پروسیس یہ
فرام ہمارا جو سیکنڈ ڈاؤن فال ہے فرام دی فال آف گریناڈا. اب ہسپانیہ کے زوال کے بعد سے یہ جاری ہے. کئی سو برس کی بات ہے، کوئی آج کی 2-4 برس کی بات نہیں. جیسے کبھی حفیظ نے کہا تھا نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، تو ہمارا تو 500 سال کا ڈاؤن فال ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو رکھا ہے ٹوٹل امہ کا. ٹوٹل اسلام ایک عروج سٹیپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اور خلافت راشدہ، پھر بہت لمبا زوال. شاہ اسماعیل شہید کے کہنے کے مطابق 6 منزلہ عمارت تھی، آخر وقت لگا ہے گرنے میں، ایک ایک منزل کر کے گری ہے، ایک دم نہیں گر گئی. یہ اہل تشیع کا پیدا کردہ جو وہم ہے کہ بس ختم ہو گیا اسلام. اسلام اس معنی میں ختم نہیں ہوا، اپنی ٹوٹیلٹی میں نہیں رہا، مکمل نہیں رہا، لیکن یہ کہ ایک دم ختم تو نہیں ہو گیا. قانون اسلام کا تھا، فقہ اسلام کی تھی، عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اب یہاں مفتی حضرات ہیں، یہ خطیب حضرات ہیں، پورا بس یہ کہ ملوکیت آ گئی اوپر، باقی نیچے جو ہے قانون شریعت یہ سب کا سب نفاذ تھا، شاعر دینی. تو ہوتے ہوتے گری ہے یہ عمارت 1000 برس میں جا کر، جبکہ ہم مغربی جو ہے اس کے استعمار کے غلام ہو گئے. اسلام کا وہ نظام بھی گیا، قوانین بھی گئے، سب کچھ گیا. وہ زوال انتہا کو پہنچا اور اس کے بعد اب ایک نشأت ثانیہ ہے. اسی طریقے سے امت مسلمہ ایک اپورڈ موومنٹ، پھر ڈاؤن ورڈ، پھر اپورڈ، اگرچہ دوسری اپورڈ عربوں کی زیر قیادت نہیں، ترکوں کی قیادت. اینڈ مے بی کہ تھرڈ ٹائم یہ قیادت بدل جائے. یہ نقطہ بھی یہاں نوٹ کرتے چلیے، اس لیے کہ امت مسلمہ جو ہے یہ کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے، یہ ایک ملٹی نیشنل جس کو آپ کہتے ہیں نا، جیسے آج کل بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی، دس از ملٹی نیشنل امہ. تو ملٹی نیشنل امہ ہونے کے ناطے ضروری نہیں ہے کہ اس کا رینائسنس جو ہو رہا ہے وہ عربوں ہی کے ذریعے ہو یا ترکوں کے ذریعے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی تیسری قوم کو سنبھال لے، اس کو یہ حوصلہ دے، اس کو یہ ہمت دے، اس کو قبول فرما لے، چن لے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. اٹس پاسبل. یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ٹوٹل اسلام اور ٹوٹل مسلم امہ. اب آئیے بر